اب میں اپنے گیسٹ اسپیکر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر اجمل فریدی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں. تشریف لائیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر اجمل فریدی صاحب، گورنمنٹ ڈگری کالج بہاول نگر سے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شعبہ اسلامیات کے تمام معزز اساتذہ اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے دوست مفتی آصف صاحب کا اور اورنگزیب بٹو صاحب کا، جو میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. بہت ہی اہم اور حساس موضوع پہ آپ نے یہ سیمینار رکھا ہے، اور مجھ سے پہلے محترم اساتذہ اکرام نے بہت ہی فکر انگیز گفتگو کی ہے. ڈاکٹر منیر اظہر صاحب فرما رہے تھے کہ شاید ہماری اس گفتگو سے ہم کوئی فلسطینیوں کو کوئی فائدہ تو نہ پہنچا سکیں، لیکن فراز نے کہا تھا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو آپ نے شعبہ علوم اسلامیہ نے اس سیمینار کا انعقاد کر کے اپنے حصے کی شمع تو جلا دی ہے. ان کی اگر ہم تاریخ پہ بات کریں تو ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، اسے 2 دفعہ مسمار کیا گیا. پہلی دفعہ نبوکد نظر یا بخت نصر بھی جسے کہتے ہیں اردو میں، اس نے 587 بیفور کرائسٹ میں اس کو مسمار کر دیا، یعنی 587 قبل مسیح میں اس کو اس نے گرا دیا، اس پہ حملہ کیا. اس کے بعد اور ان کو لاکھوں کی تعداد میں بیڑیاں ڈال کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، یعنی یروشلم سے ان کو بابل لے گیا. سائرس اعظم جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے ان کو رہائی دلوائی اور ان کو دوبارہ وہاں پہ آباد کیا. جا کے پھر انہوں نے جا کے ہیکل کی تعمیر کر دی. لیکن اس کے بعد یہ اپنی شر انگیزیوں میں، جیسے مقررین نے کہا کہ انبیاء اکرام کو بھی قتل کرتے رہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے تئیں تو انہوں نے جو ہے وہ صلیب دے دی. اس سے عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان جو ہے وہ ایک تاریخی مارکے شروع ہو گئے. 70 عیسوی میں عیسائیوں کا ایک جنرل ٹائٹس، اس نے ایک بار پھر اس پہ حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ کیا، ہیکل کو مسمار کر دیا اور ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا. یعنی 70 عیسوی میں یہ جلا وطن ہو گئے، یروشلم سے چلے گئے، اور پھر 1900 سال گزر گئے. دوبارہ ابھی ہم بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا پھر کوئی ذکر ہی نہیں آیا کبھی. یہ کہاں چلے گئے؟ دنیا کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے، اور یروشلم پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا. انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لی، اور ہیکل کو انہوں نے بھی کبھی دوبارہ تعمیر نہیں کیا. جی یہ یہودیوں نے عبادت خان، یہ اسلام ہی کی شان ہے کہ اسلام نے حضرت یہودیوں کے اس مقدس مقام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کو قرآن پاک نے ہی مسجد کہا. لیکن عیسائیوں نے اس کو کوئی اس کی فکر نہیں کی، اور بلکہ وہاں پہ گندگی پھینکنے لگے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا. ایک بچی نے بہت پیاری نظم پڑھی کہ حضرت عمر خود یہاں پہ تشریف لے کے گئے، کیونکہ یہ عیسائیوں نے شرط رکھی تھی کہ عمر مسلمانوں کا جب خلیفہ ہے وہ خود آئے اور ہمارے ساتھ شرائط طے کرے. تو ان شرائط کو طے کرنے کے لیے حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ بھائی قتل و غارت ہو اور یہ اس وجہ سے شہر ہمارے حوالے نہ کریں. تو آپ نے اتنا ایک لمبا سفر طے کیا، مدینہ سے تشریف لے گئے، یروشلم گئے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کیے. اس وقت کے بعد سے پھر مسلمانوں کی یہاں پہ حکومت قائم ہو گئی. بنو امیہ کا جب زمانہ آیا تو عبد الملک بن مروان نے یہاں پر ڈوم آف راک تعمیر کر دیا. یہ جو اکثر ہم جب تصویروں میں دیکھتے ہیں تو ایک سنہری کلش جو ہمیں نظر آتا ہے ایک عمارت کے اوپر، 8 پہلو عمارت، وہ ڈوم آف راک جو ہے وہ عبد الملک بن مروان نے جو ہے تعمیر کروایا. اور اس کے بعد سے یہ پورا علاقہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ عیسائیوں کے اندر
اس شہر کو لینے کے لیے جو ہے وہ کوششیں شروع ہوئیں. یہودی پھر بھی سوئے ہوئے تھے, انہیں کوئی پتہ نہیں تھا, دنیا میں کہیں بکھرے ہوئے تھے, معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے لیکن نہ سیاسی طور پہ نہ فوجی طور پہ اتنے مضبوط تھے. بہرحال عیسائیوں کی طرف سے کوشش شروع ہوئی اور 1099 میں ان کی یہ کوشش کامیاب ہو گئی. وہ بھی مسلمانوں کے آپس میں انتشار کی وجہ سے بنو عباس کی الگ خلافت تھی, بنو فاطمہ کی جو فاطمی خلفہ کی الگ قائم ہو گئی, اسپین میں الگ. تو اس طرح انتشار کا فائدہ اٹھایا اور گڈ فرے کی قیادت میں جو پہلی صلیبی حملہ ان کا کامیاب رہا, اس کے نتیجے میں مسلمانوں سے یہ علاقہ چھن گیا. لیکن اس کے بعد 88 ایئرز کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ایک بار پھر اس علاقے کو حاصل کر لیا, اسے حطین کی جنگ کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ پھر علاقہ مسلمانوں کے پاس آ گیا, لیکن عیسائیوں کو اس کی بڑی تکلیف پہنچی اور انہوں نے اب بھی آپ دیکھیں کہ یورپ کے 3 ہی بڑے ملک ہیں, اس وقت بھی یہ 3 ہی تھے, برطانیہ, فرانس اور جرمنی. یعنی رچرڈ شیردل, فلپ آگسٹس اور فریڈرک باربروسا, یہ 3 جو ہیں یہ بہت بڑی فوج لے کر جو ہے وہ حملہ آور ہوئے. صلاح الدین ایوبی سے ان کی جنگیں ہوئیں, مار کے ہوئے, لیکن یہ واپس جو ہے وہ ناکام ہی لوٹے اور یہ مسلمانوں ہی کے پاس یہ علاقہ رہا. اس کے بعد خلافتیں بدلتی رہیں, بنو امیہ, اس کے بعد بنو عباس اور پھر عثمانی خلفاء آ گئے. عثمانیوں کے دور میں جب یہ تقریباً عثمانیوں کا دور زوال کا زمانہ تھا, اس وقت ہمیں پہلی دفعہ ایک یہودی مفکر ہمارے سامنے آتا ہے. یعنی 1900 سال بعد, 70 عیسوی کے بعد پہلی دفعہ تاریخ میں 1900 سال بعد تقریباً یہ اچانک جو ہے وہ روبی کالشر ہمارے سامنے آتا ہے 1862 میں, جو پہلی دفعہ گفتگو میں خطاب میں یہودی ریاست کے قیام کی باتیں کرتا ہے. کہتا ہے جی یہودی پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں, ان کے لیے کوئی یہودیوں کی کوئی ریاست ہونی چاہیے. اس کے بعد لیو پنسکر ایک ان کا بہت بڑا مفکر ہے, وہ پہلی دفعہ زائنزم کی اصطلاح کا استعمال کرتا ہے. صہیونیت جو آپ سنتے رہتے ہیں, صہیونی تحریک اور زائنزم کی تحریک کا آغاز کرتا ہے لیو پنسکر, اور پھر اس سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ اس کاز کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں علامہ اقبال کا جو مقام ہے کہ جی انہوں نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے یعنی ایک تصور پیش کیا ایک مسلم ریاست کا ہندوستان کے اندر, یہی مقام ان کے نزدیک تھیوڈور ہرزل کا ہے, جس نے 1896 میں جوش اسٹیٹ کے نام سے ایک کتاب لکھی. اور اس کتاب میں اس نے کوئی علاقہ ایک خاص مینشن نہیں کیا کہ یہ علاقہ جو ہے وہ یہاں پہ مطلب مینشن نہیں کیا کہ یہاں پر ہی یہودی ریاست بنے گی. اس نے مختلف مقامات بتائے, مطلب کینیا کا بھی اس نے ذکر کیا. اس نے کہا کینیا, ارجنٹائن, یوگنڈا, فلسطین, یہاں پہ عیسائیوں کی ریاست قائم ہو سکتی ہے. لیکن پرومسڈ لینڈ کہتے ہوئے فلسطین پہ اس نے زور دیا اور یہودیوں سے کہا کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس علاقے کو حاصل کریں. 1897 میں سوئٹزرلینڈ کا جو بہت اہم شہر ہے باسل, وہاں پہ صہیونیوں کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی اور انہوں نے اپنا ایک آئین بھی مرتب کیا اور کچھ شرائط طے کی, پوری اس کو آرگنائزیشن کی شکل دی, فنڈ آپس میں طے کیے اور فوجی قوت حاصل کرنے کے حوالے سے اور خلیفہ عبدالحمید سے ملاقات کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک پورا منصوبہ بنایا. پیسہ کافی تھا ان کے پاس. یہ خلیفہ عبدالحمید سے ملے جا کے 1902 میں اور جا کے کہا کہ اگر آپ ہماری مدد کریں اور ہمیں فلسطین کے اندر ایک علاقہ دے دیں کہ ہم اپنی ریاست بنا لیں تو ہم آپ پہ جتنا قرض ہے, جتنا معاشی طور پہ آپ بدحالی کا شکار ہیں, ہم جو ہے وہ آپ کا یہ سارے مسائل حل کر دیں گے. لیکن خلیفہ عبدالحمید نے حمیت اور غیرت کا ثبوت دیا اور پائے حقارت سے ٹھکرا دی اس پیشکش کو. 1903 میں برطانیہ کو بہت اندازہ ہو گیا کہ یہ فلسطینیوں کو یہ علاقہ نہیں ملے گا, تو انہوں نے 4000 مربع میل کا علاقہ یوگنڈا کے اندر یہودیوں کے لیے آفر کیا کہ یہ علاقہ مطلب خود برطانیہ نے کہا کہ یہ علاقہ آپ لے لیں 4000 مربع میل یوگنڈا کے اندر, آپ اپنے یہاں پہ ایک اسٹیٹ بنا لیں. لیکن انہوں نے کہا جی بالکل نہیں, وہ پرومسڈ لینڈ ہے, ہم تو اب وہی حاصل کریں گے. اس کے لیے پھر انہوں نے مطلب اپنی توانائیاں اس پہ صرف کرنا شروع کر دیں. پھر ایک پورا ایک پلان ہوا جس کے ذریعے کوشش کی گئی کہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہے اس میں
ऑटोमन امپائر کو उलझाया जाए. پھر کس طرح جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کس طرح فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تو عثمانیوں اور عربوں کو لڑایا گیا. یعنی شریف مکہ جو ہے حسین بن علی اس کو کھڑا کیا گیا اور لارنس آف عربیہ کے ذریعے پوری مطلب ایک بساط بچھائی گئی جس کے ذریعے جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور ہو گئی, وہ اس قابل نہ رہی. تو پھر اتنے جب کمزور ہو گئے مسلمان اور فلسطین پہ بھی گریپ ان کی ختم ہو گئی اور آٹومن امپائر کے پلے کچھ بھی نہ رہا تو پھر یہ اعلان بالفور ہوا. یعنی برطانیہ کو جو وزیر خارجہ تھا بالفور, اس نے جو یہودی رہنما تھا روتشیلڈ اس کو خط لکھا, ایک خط لکھا کہ آپ کی یہ جو کوشش ہے ہم اس کو مکمل کریں گے اور ہم آپ کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ آپ کو فلسطین کے اندر ایک علاقہ لے کر دیں جہاں آپ اپنی ریاست قائم کر سکیں. یعنی یہ بلیک ڈاکومنٹ ہے. کسی قوم کا سودا کرنا, جیسے کشمیر کے حوالے سے امرتسر کا ڈکلیریشن ہوا تھا اور کشمیر بیچ دیا, یہ بھی بیچنے والی بات ہے. بالفور ڈکلیریشن میں یعنی علاقہ کن کا؟ مسلمانوں کا. آباد وہاں کون ہے؟ مسلمان. علاقہ مسلمانوں کا, اور دو قومیں آپس میں طے کر رہی ہیں کہ ہاں آپ کی وہاں پہ اسٹیٹ قائم کروا دیں گے, آپ کی ریاست ہم بنوائیں گے. اور بدلے میں کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار لڑ کے ہٹا تھا برطانیہ, معاشی طور پہ وہ بھی تباہ ہو چکا تھا, یہودیوں نے کہا جی ہم آپ کی معاشی ہیلپ کرتے ہیں, آپ ہماری ریاست بنوا دیں. اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس ایجنڈے پہ پھر کام شروع ہو گیا. اب یورپ والوں کا پتہ کیا مسئلہ کیا ہے, وہ بڑا پلان کرتے ہیں, ایک دفعہ منصوبہ بنا لیتے ہیں, پھر اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں. کم از کم 20-30 سال کا وہ طے کر لیتے ہیں کہ 30 سال بعد بھی ہم یہ ٹارگٹ حاصل کر لیں گے. اور یہی ہوا کہ بالفور ڈکلیریشن کے ٹھیک 30 سال کے بعد وہ یہ ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. بالفور ڈکلیریشن کے نتیجے میں پھر انہوں نے منصوبہ بنایا, پوری دنیا میں جہاں بھی یہودی تھے ان کو یہاں پہ آباد کرنا شروع کر دیا, آباد کاری شروع ہو گئی. مسلمان عربوں نے اس پہ احتجاج کیا, ان کے آپس میں بہت سارے فسادات شروع ہو گئے. 1935 میں برطانیہ کو ایک اندازہ ہو گیا, اور یہ تقریباً وہی ڈیٹ ہے جو کشمیر میں مسلمانوں کی تحریک آزادی میں جو تیزی آئی 1930 سے 35 کے دوران, یہی وہ عرصہ ہے جب فلسطین کے اندر بھی جو ہے وہ بہت تیزی آ گئی. تو 1935 میں برطانیہ کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ اس مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہے. تو برطانیہ نے فرانس کے ساتھ مل کر پیرس میں ایک کانفرنس کی, اسے ہم 1935 کی پیرس کانفرنس کہتے ہیں, جس میں یہ طے کیا گیا کہ بھائی یہ جو علاقہ ہے اس میں 2 اسٹیٹس بنا دیتے ہیں, ایک یہودیوں کی ایک مسلمانوں کی. لیکن یروشلم کا جو شہر ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیں گے, وہ یونائٹڈ یہ جو ہے برطانیہ والے ان کے کنٹرول میں ہوگا. لیکن اس کو بھی یہودیوں نے تسلیم نہیں کیا, کیونکہ انہیں اپنی منزل قریب نظر آ رہی تھی. انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم تو یہاں پہ بہت بڑی اسٹیٹ لیں گے اور یروشلم کو بھی اپنے قبضے میں لیں گے. تو لیکن برطانیہ آہستہ آہستہ پلاننگ کے تحت, وہ پلاننگ کے تحت تھی, لیکن برطانیہ جو ہے وہ فروری 1947 میں اس مسئلے کو خود ہی برطانیہ اقوام متحدہ میں لے گیا. اس نے کہا جی اقوام متحدہ اس کا کوئی حل کرے. تو اقوام متحدہ نے کیا کرنا تھا, وہی پلان, اسی منصوبے کے تحت اس نے 11 ممالک کی ایک کمیٹی بنا دی اور سویڈن کو اس کا ہیڈ مقرر کر دیا کہ جی آپ کوئی فیصلہ کریں. انہوں نے کام شروع کر دیا, ان کے 11 ممالک کے نمائندوں نے, اور 29 نومبر 1947 کو انہوں نے ایک حل پیش کر دیا. حل پھر وہی 1935 والا کہ جی 2 اسٹیٹس بنا دی تھے, اور اس کے اوپر اس میں رقبے کے لحاظ سے اور آبادی کو دیکھتے ہوئے تھوڑی چھوٹی یہودی ریاست قائم ہو رہی تھی. لیکن 2 ریاستوں کی بات انہوں نے بھی کر دی, اقوام متحدہ نے بھی کر دی. 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے خود ہی ایک ریاست پر قبضہ کر کے یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا. یعنی 14 مئی 1948 کو یہودی ریاست بدماشی کے ذریعے, اقوام متحدہ کے ذریعے نہیں, بدماشی کے ذریعے قائم ہو گئی, اور امریکہ اس کی پناہی کر رہا تھا. یہ دیکھتے ہوئے 1948 میں ساتھ ہی عرب ممالک نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا, یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی چھوٹی سی ریاست ہے, ابھی تو وجود میں آئی ہے, ابھی ہم سے کہاں لڑ سکیں گے. لیکن اس کے پیچھے امریکہ کھڑا تھا, اور اس میں عرب ممالک کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. 1954 میں پھر یہ فلسطینی خود ہی اٹھے اور الفتح کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بنا کے
जहाज शुरू कर दिया। 1964 तक भी अरब ममालिक फिर चुप करके बैठे रहे। 1964 में फ़लस्तीनियों ने PLO बना ली, फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके तहत जहाज को का अमल जब तेज़ किया तो जाके इनको भी, अरब ममालिक को भी होश आया कुछ कि हमें चाहिए कि हम इनका साथ दें। उन्होंने फिर इनके साथ मिलकर जंग लड़ी, लेकिन बगैर तैयारी के। फौजी कुव्वत कमज़ोर थी, फिर डिक्टेटर्स मौजूद थे इन अरब मुल्कों में, आवाम का साथ नहीं था। इन सब चीज़ों का नतीजा वही हुआ जो बगैर प्लानिंग के कमज़ोर मुल्कों का होता है। और 1967 की वार में इनको बहुत अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। ये जो शाम था ये अपनी गुलान की पहाड़ियाँ भी खो बैठा, मिस्र भी काफ़ी सारा अपना सहरा सीना का इलाका दे बैठा। 1973 में फिर इन्होंने अपने इन इलाकों को वापस लेने के लिए फिर हमला कर दिया, फिर अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर, लेकिन उसमें भी फिर इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर मजीद इलाके दे बैठे ये। फिर मिस्र को थोड़ा सा एहसास ज़्यादा हुआ कि मिस्र का बहुत बड़ा इलाका, तकरीबन सारा ही सहरा सीना इनके कब्जे में चला गया। तो मिस्र का जब ये इलाका मिस्र का इलाका छिना तो मिस्र ने फिर जो है ना अमेरिका से फिर ताल्लुकात जोड़ने शुरू कर दिए। यानी जैसे बंदा कमज़ोर हो जाए और छिन जाए कुछ तो मिन्नतों पे आ जाता है। मिस्र मिन्नतों पे आ गया और अमेरिका से दरख्वास्त की कि मेरा इलाका वापस ले दे मुझे किसी तरह, बस सहराए सीना वापस ले दे। कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, आपने पढ़ा होगा। कैंप डेविड अकॉर्ड के नतीजे में ये इलाका सहराए सीना का फिर मिस्र को वापस मिल गया। और मिस्र ने, अरब मुल्कों में से मिस्र ने, वो मिस्र जिसका जमाल अब्दुल नासिर कहा करता था अल इज़्ज़तु लिल अरब, वो नारे लगाया करता था और उसने नहर स्वीज़ को नेशनलाइज किया था, इतना वो मिस्र ने सबसे पहले घुटने टेके। और कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद सहराए सीना वापस लेके इसराइल को तस्लीम कर लिया एक तरह से। उसके बाद बहरहाल PLO ने अपनी कोशिशें जारी रखी, लेकिन नॉर्वे की कोशिशों के नतीजे में ओस्लो एग्रीमेंट हुआ 1993 में। ओस्लो एग्रीमेंट बहुत ही खतरनाक साबित हुआ इस काज के लिए, इस इशू के लिए, कि यासर अरफात ने फ़लस्तीन की अथॉरिटी को मनवा लिया इसराइल से और PLO को मनवा लिया कि वो फ़लस्तीनियों की एक नुमाइंदा तंजीम है, लेकिन इसके नतीजे में इसराइल को भी तस्लीम करना पड़ा उसे। तो जब PLO ने तस्लीम ही कर लिया तो PLO की हैसियत बहुत कम होगी फ़लस्तीनियों के नज़दीक। तो फिर हमास फिर वजूद में आई। शेख अहमद यासीन और अब्दुल अजीज़ ने मिलकर इसको बनाया, लेकिन इसराइल ने अटैक करके शेख अहमद यासीन को भी शहीद किया, अब्दुल अजीज़ को भी शहीद किया। फिर हमास ने मुसलसल जो है वो अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी और वो उसके बाद से अब तक जो है वो हालात हमारे कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं। कुछ ही अर्सा गुजरता है कि जो है वो इसराइल जो है वो जब चाहता है गज़ा की पट्टी पे, जो इंतहाई तंग पट्टी है, पॉपुलेटेड है और बहुत गुंजान है, वहाँ पे मुसलमान बहुत तादाद में रह रहे हैं, छोटी सी पट्टी के अंदर अटैक होने से बहुत ज़्यादा जो है वो अमवात हो जाती हैं और कुछ अरसे के बाद प्लानिंग के तहत नस्ल कुशी करने के लिए ये अटैक्स किए जाते हैं और मुसलमान ममालिक जो है वो एक दूसरे का मुंह ही देखते चले रहते हैं। और इतनी ताकत होने के बावजूद जो है वो, जो महमूद साहब ने कहा कि ताकतवर के हाथ को आगे बढ़ कर रोकना होता है, उससे रिक्वेस्ट वो नहीं मानता फिर, जो बदमाश होता है। और ये तो बदमाश कंट्री है, उसका तो वजूद भी इसी बदमाशी के तहत हुआ है और अमेरिका जैसे बदमाश सारे कंट्री उसके साथ मिले हुए हैं। तो और हालत अब तक ये हो चुकी है कि हमारी जो मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस हैं, OIC ने अभी तक कोई जो है वो अमली कदम ही नहीं उठाया, कोई बहुत बड़ा कोई इजलास नहीं बुलाया, कोई जो है इस पर करारदाद मंजूर नहीं की, कोई जो है वो कोई थ्रेट नहीं दिया। चले आयल को बंद करने का थ्रेट या कितने बहुत कुछ है, सर ने कहा जैसे कि मुआशी तौर पे जो है वो इनका बाइकाट कर दिया जाए, यानी लेकिन हम कुछ भी तो करने को तैयार नहीं है। इकबाल ने तो कहा था ना, नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर, लेकिन वो जो पाकिस्तान के वो जो सेनेटर हैं इरफान सदीकी, उन्होंने कितनी दर्दमंदी के साथ वो करारदाद सेनेट में पेश की है। यानी एक मुसलमान एटमी ताकत का एक सेनेटर इंतहाई बेबसी के आलम में वो करारदाद पेश कर रहा है कि ए फ़लस्तीन के बच्चों हमें माफ़ कर देना, हम तुम्हारा साथ नहीं दे सके। और नील के साहिल से लेके काशगर तक के तो सारे मुसलमान मुल्क, ये मुल्क नहीं है, ये मिट्टी का ढेर है। और
اللہ کے سامنے بس یہ ہے کہ یوم حشر میں نا ہمارے خلاف جو ہے نا وہ وہاں پہ جا کے ہماری شکایت نہ کرنا، اور اگر شکایت کرو بھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام نہ کرنا. یعنی ایک بے بس سینیٹر انتہائی بے بسی کے ساتھ یہ کر رہا ہے. اور برطانیہ کا آپ نے سنا ہوگا، وہ اسرائیل کا وزیر خارجہ نے یہ 3 دن پہلے جو بیان دیا کہ فلسطین کے اوپر ایٹم بم گرانا بھی خارج از امکان نہیں ہے. پھر جب گرفت کی گئی تو کہا کہ جی یہ تو علامتی ایک میں نے بات کی ہے. تو کاش ہمارے حکمران بھی کہہ دیتے کہ ہم بھی پھر ایٹم بم چلا دیں گے، پھر یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ علامتی بات کی ہم نے. جواب علامتی اظہار تو علامت میں بھی دیا جا سکتا ہے. تو گفتگو اور سیمینار کا جو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں آپ تک، آپ طلبہ تک، آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا حساس موضوع ہے، اور اپنا حصہ جو ہے وہ ہم ڈالتے چلے جائیں. یہ سیمینار کس حد تک کامیاب رہا ہے، یہ آپ کا جو اس کے بعد رد عمل سامنے آئے گا، آپ اس کے بارے میں کتنے حساس ہو جائیں گے اس موضوع کے حوالے سے، اور اس کو اپنا مسئلہ کب سمجھنا شروع کریں گے. اگر یہ حساسیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو اس سیمینار کا مقصد گویا کہ پورا ہو گیا. بلا کا حبس تھا میں نے بھی ایک چال چلی، بلا کا حبس تھا میں نے بھی ایک چال چلی، دیا جلایا تو ہواؤں کو بہانہ ملا. ہم نے تو دیا جلایا ہے تاکہ شاید ہواؤں کو بہانہ ملے اور ہوائیں چل پڑیں اور اس مسئلے کے حل کی طرف جو ہے وہ ہمارے حکمران قدم اٹھائیں. بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی. یہ تھے محترم پروفیسر ڈاکٹر اجمل فریدی صاحب، جو تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ فلسطین کی اس مقدس سرزمین پہ انٹرنیشنل بدمعاشوں کی ملی بھگت سے کس طرح ایک ناجائز ریاست وجود میں آئی، اور نہ صرف وہ وجود میں آئی بلکہ مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور وہاں فلسطین کے رہنے والے اصل لوگوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ مسلسل توڑتی چلی جا رہی ہے. اور اس کا وہ حل بھی پیش کر رہے تھے کہ حل وہی ہے جیسے ڈاکٹر محمود صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے اگر ایٹم بم گرانے کا کہا تو پھر ہے تو ہمارے پاس بھی، لیکن مسئلہ وہی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم سے وہ ایٹم بھی چھین کے نہ لے جائے. اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو اتنی غیرت دے کہ کم از کم اتنی دھمکی تو دے سکے.